دلی کی سیر۔ یہ فرید آباد سے دہلی کی سیر کو آئی ہوئی ایک عورت کے ساتھ ہوئے واقعات کا قصہ ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ دہلی کی سیر کے لیے آتی ہے۔ دہلی میں اس کے ساتھ جو کچھ واقعہ ہوتا ہے واپس جا کر انہیں وہ اپنی سہیلیوں کو سناتی ہے۔ اس کے ساتھ ہوئے سبھی واقعات اتنے دلچسپ ہوتے ہیں کہ اس کی سہیلیاں جب بھی اس کے گھر جمع ہوتی ہیں ہر بار اس سے دہلی کی سیر کا قصہ سنانے کے لیے کہتی رہتی ہیں۔ اچھی بہن ہمیں بھی تو آنے دو، یہ آواز دالان میں سے آئی اور ساتھ ہی ایک لڑکی کرتے کے دامن سے ہاتھ پوچھتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ملکہ بیگم ہی پہلی تھیں جو اپنی سب ملنے والیوں میں پہلے پہل ریل میں بیٹھی تھیں، اور وہ بھی فرید آباد سے چل کر دہلی ایک روز کے لیے آئی تھیں۔ محلے والیاں تک ان کی داستان سفر سننے کے لیے موجود تھیں۔ اے ہے آنا ہے تو آؤ، میرا منہ تو بالکل تھک گیا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو سینکڑوں بار ہی تو سنا چکی ہوں۔ یہاں سے ریل میں بیٹھ کر دلی پہنچی اور وہاں ان کے ملنے والے کوئی نگوڑے اسٹیشن ماسٹر مل گئے۔ مجھے اسباب کے پاس چھوڑیے رفو چکر ہوئے اور میں اسباب پر چڑھی برقعے میں لپیٹی بیٹھی رہی۔ ایک تو کم وقت برقع، دوسرے مردوئے۔ مرد تو ویسے ہی خراب ہوتے ہیں، اور اگر کسی عورت کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر دیکھ لیں تو چکر پہ چکر لگاتے ہیں۔ پان کھانے تک نوبت نہ آئی، کوئی کم وقت کھانسے، کوئی آوازیں کسے اور میرا ڈر کے مارے دم نکلا جائے، اور بھوک وہ غضب کی لگی ہو کہ خدا کی پناہ، دلی کا اسٹیشن کیا ہے بوا، قلعہ بھی اتنا بڑا نہ ہوگا۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی اسٹیشن ہی اسٹیشن نظر آتا تھا، اور ریل کی پٹریاں، انجن اور مال گاڑیاں۔ سب سے زیادہ مجھے ان کالے کالے مردوں سے ڈر لگتا تھا جو انجن میں رہتے ہیں۔ انجن میں کون رہتے ہیں؟ کسی نے بات کاٹ کر پوچھا۔ کون رہتے ہیں؟ نہ معلوم بوا کون۔ نیلے نیلے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی داڑھی والا، کوئی صفا چٹ، ایک ہاتھ سے پکڑ کر چلتے انجن میں لٹک جاتے ہیں۔ دیکھنے والوں کا دل سن سن کرنے لگتا ہے۔ صاحب اور میم تو بوا دلی اسٹیشن پر اتنے ہوتے ہیں کہ گنے نہیں جاتے۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گٹ پٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستانی بھائی بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکتے رہتے ہیں۔ کم بختوں کی آنکھیں نہ پھوٹ جاتی؟ ایک میرے سے کہنے لگا، ذرا منہ بھی دکھا دو۔ میں نے فوراً، تم نے کیا نہیں دکھایا؟ کسی نے چھیڑا۔ اللہ اللہ کرو بوا، میں ان منہوں کو منہ نہ دکھانے لگی۔ دل بلیوں چلنے لگا، تیور بدل کر سننا ہے تو بیچ میں نہ ٹوکو۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایسی مزیدار باتیں فرید آباد میں کم ہی ہوتی تھیں، اور ملکہ کی باتیں سننے تو عورتیں دور سے دور آتی تھیں۔ ہاں بوا، سودے والے ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ صاف صاف خاکی کپڑے اور کوئی سفید لیکن دھوتیاں کسی کسی کی میلی تھیلی ٹوکری لیے پھرتے ہیں۔ پان، بیڑی، سگریٹ، دہی بڑے، کھلونا ہے اور مٹھائیاں چلتی ہوئی گاڑیوں میں بند کیے بھاگے پھرتے رہتے ہیں۔ گاڑی آ کے رکی، وہ شور و غل ہوا، کانوں کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ ادھر کلیوں کی چیخو پکار اور ادھر سودے والے کان کھائے جاتے ہیں۔ مسافر ہیں کہ ایک دوسرے پر پلے پڑتے ہیں، اور میں بیچاری بیچ میں اسباب پر چڑھی ہوئی۔ ہزاروں ہی ٹھوکریں دھکے کھائے ہوں گے۔ بھئی جل تو جلال تو گھبرا کر پڑ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے ریل چلی تو مسافر اور کلیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ 1 روپیہ لوں گا، نہیں 2 آنے ملیں گے۔ 1 گھنٹہ جھگڑا ہوا۔ جب کہیں اسٹیشن خالی ہوا، اسٹیشن کے شہدے تو جمع ہی رہے۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد یہ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے دکھائی دیے، اور کس لاپرواہی سے کہتے ہیں، بھوک لگی ہو تو کچھ پوریاں ووریاں لا دوں، کھاؤ گی؟ میں تو ادھر ہوٹل میں ہی کھا آیا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دو، میں باز آئی اس موئے دلی کی سیر سے۔ تمہارے ساتھ تو کوئی جنت میں بھی نہ جائے، اچھی سیر کرانے لائے تھے۔ فرید آباد کی گاڑی تیار تھی، اس میں مجھے بٹھا دو اور منہ پھیلا لیا۔ تمہاری مرضی، سیر نہیں کرتی تو نہ کرو۔